بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالی گزشتہ 2 جمعۃ المبارک سے ہم سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 کے حوالے سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمت کا بیان جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. آج بھی اسی آیت کریمہ کے عنوان میں ایک اہم مسئلے کی طرف جو ہے وہ
روشنی ڈالتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس کے فیوزات کو حاصل کریں گے۔ پہلی آیت پاک کا ترجمہ اور مفہوم جو ہے وہ ایک مرتبہ سمجھ لیجیے تاکہ احباب اس کے مضمون کے ساتھ متعلق ہو سکیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا اور مہاجرین اور انصار میں سبقت کرنے والے لوگ، نیکی میں پہل کرنے والے لوگ، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مہاجرین وہ صحابہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ یا مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام کی میزبانی کا شرف حاصل کیا، جو مدنی صحابہ کرام تھے، انہیں انصار صحابہ کہتے ہیں۔ اور اس کے 4 5 بلکہ 6 مختلف اقوال ہیں کہ والسابقون الاولون سے مراد کیا ہے، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ بقیہ امت کی نسبت حضور کے سارے صحابہ السابقون الاولون ہیں، آگے صحابہ میں اپنے اپنی درجات ہیں۔ بہرحال اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ مہاجرین اور انصار میں سبقت کرنے والے اور پہلے ایمان لانے والے وہ لوگ بھی، اور والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ان صحابہ کرام کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، ان کو فالو کیا، یعنی صحابہ کرام بھی اور اس کے بعد جو حضور کی بقیہ امت ہے ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے نیکی، احسان اور بھلائی کے ساتھ حضور کے صحابہ کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، ان کو فالو کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے، خالدین فیہا ابدا، فرمایا وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہی بہت بڑی کامیابی۔ اللہ کسی کو جنت عطا فرما دے، اپنی رضا عطا فرما دے، فرمایا اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ آج جس اعتبار سے اور جس حوالے سے میں گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، اس آیت پاک کا ایک خاص مضمون ہے جس پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اور ان میں سے پھر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یا انہیں علیہ السلام کہنا، بالعموم اس طرح کے جو موضوعات ہیں، ایک تو یہ تفصیل طلب ہوتے ہیں، اور نماز جمعہ میں یا خطبہ جمعہ میں چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اوپر گفتگو کرنا اب اس دور میں قدر ضروری ہو گیا ہے، اس اعتبار سے کہ جب ہمارے ہاں کچھ شاعر ایسے پیدا ہو گئے ہیں، کچھ نعت خوان ایسے پیدا ہو گئے ہیں، کچھ ممبر و محراب پہ کھڑے ہونے والے لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو دینی معاملات میں انتہائی بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ چند دن پہلے کی یہ بات ہے، شاید مہینہ ڈیڑھ تو گزرا ہوگا
کہ پاکستان میں ایک محفل نعت تھی، تو ادھر ایک شاعر ہیں، نعت گو شاعر ہیں، اپنا کلام لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کے حوالے سے اس نے یہ شعر کہا کہ حضرت علی کو معاذ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے والے کچھ اور لوگ ہیں، ہم تو جب بھی کہیں گے انہیں صرف علیہ السلام ہی کہیں گے۔ اس طرح کا شعر اس نے پڑھا، اور پھر اہل سنت والجماعت کا سٹیج ہو، پلیٹ فارم ہو، تو پہلے اہل سنت کی محافل میں، مراکز میں، مجالس میں اس طرح کے کلمات کبھی کسی نے ادا کرنے کی جرت نہیں تھی۔ یہ بھی اب اس دور کا ایک جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ضمنی طور پر یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ یعنی اس کا مراد اور مفہوم یہ تھا کہ خدا نخواستہ جو لوگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ خدا نخواستہ وہ بھی ان کی بیعت بھی کرتے ہیں، اور جو علیہ السلام کہتے ہیں وہ ان کا بڑا ادب کرتے ہیں اور ان سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ یعنی اس کا مدعا یہ ہے۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ میں زبان سے بول کے بتائیں گے، سمجھ گئے کہ میں مسئلہ عرض کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت اعظام یا صحابہ کرام کو یعنی علیہ السلام کہنا چاہیے یا رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے، یہ مسئلہ جو ہے یہ میں ضمنی عرض کرنا چاہتا ہوں اس آیت پاک کی روشنی کہ جس میں اللہ کریم وحدہ لا شریک نے صحابہ کرام کو، سارے صحابہ کرام کو، اور میں نے ابتداء جب یہ گفتگو کا آغاز کیا تھا تو یہ کیا تھا یہ اس دور کی محرومیوں میں سے محرومی ہے کہ ہمیں الگ الگ اب یہ ڈیفائن کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر جب ہم نے صحابہ کرام کہا تو شاید اس میں اہل بیت اعظام شامل نہیں ہے، اب کچھ لوگ ایسا بھی شاید سمجھتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہوتی۔ جب صحابہ کرام کہا جاتا ہے تو صحابہ کرام بشمول اہل بیت اعظام، کیا میں نے اس کیا بشمول اہل بیت اعظام، وہ سارا حضور کی امت کا سب سے اعلیٰ طبقہ وہ اس کے اندر شامل اور موجود ہوتا۔ سب سے پہلے تو اس بات کو اس بیک گراؤنڈ میں اور تناظر میں سمجھ لیجیے کہ جتنی بھی مقدس ہستیاں ہیں، جتنے بھی مقدس اسلام کے مستند ہستیاں ہیں، ان کی عزت و تکریم کے لیے کچھ الفاظ، ان کی رسپیکٹ کے لیے، تعظیم کے لیے، عزت و احترام کے لیے جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ کچھ مخصوص الفاظ بولے جاتے ہیں۔ جب بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ کچھ مخصوص الفاظ اس لیے بولے جاتے ہیں تاکہ ان کی عزت و احترام کو جو ہے، جو اسلام کے مزاج اور اسلوب کے مطابق ہے، اس کو واضح کیا جا سکے۔ آج سے پہلے، آج سے مراد میری یہ ہے یہ دور جو ابھی ہمارے اندر شروع ہوا ہے، اس دور سے پہلے امت مسلمہ کا آخر صحابہ کرام سے لے کر اب تک کوئی 1300، 1350 یا 1400 سال کا عرصہ گزرا۔ ابھی یہ کون سا سال جا رہا ہے؟ 1400 اسلامی سال کون سے ہے؟ 1441۔ آپ 6-7 سال پیچھے ہیں۔ 1441 یعنی حضور پاک کو ہجرت کیے ہوئے 1441 سال گزر گئے، اور حضور علیہ السلام ہجرت کے بعد حیات ظاہری کے ساتھ 10 سال زندہ رہے۔ اب صحابہ کرام کا جو دور شروع ہوتا ہے، یوں کہہ رہے جو خلفائے راشدین کا، وہ آج سے 1431 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام کو۔ حضور پاک نے عشاء کی نماز ادا فرمائی، اس کے بعد صحابہ کرام حاضر تھے، خدمت میں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت میری مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ سنیں کہ آج کے بعد 100 سال کے بعد، ایگزیکٹ فرمایا، اس دن سے لے کر 100 سال کے بعد جتنے بندے اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا
سو حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے تھوڑا عرصہ بعد صحابہ کرام بھی رضا الہی کے ساتھ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب ان کے بعد جو دور شروع ہوا یہ کم و بیش 1300 سال کا دور ہے۔ اب اس میں پہلے بھی صحابہ کرام کا ذکر ہوتا رہا، اہل بیت اعظام کا ذکر ہوتا رہا، اور قیامت کے دن تک یہ ذکر پاک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ امت نہ تو آج مسلمان ہوئی ہے اور نہ ہی امت آج محب اہل بیت ہوئی ہے، نہ ہی آج محب صحابہ ہوئی ہے۔ بالخصوص امت مسلمہ میں جو امت مسلمہ کا سواد اعظم ہے یعنی اہل سنت والجماعت، یہ شروع سے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ طبقہ حضور کی امت کا سب سے بڑا طبقہ اور سواد اعظم طبقہ، یہ ہمیشہ صحابہ کا بھی غلام رہا ہے اور حضور کے اہل بیت کا بھی غلام رہا ہے۔ اس طبقے کا خصوصی انفرادیت ہی یہی ہے باقی ساری امت سے کہ اس نے حضور کی ہر نسبت کا احترام کیا۔ مگر جب مقدسات اسلام کہہ لیجئے، جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو آج سے پہلے یہ جو پچھلا دور ہے 30-40 سال چھوڑ دیجئے، کم و بیش میرا نہیں خیال اس سے زیادہ دور ہے، اور بہت پہلے والے ادوار کے اندر انفرادی آرا مل سکتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں مجموعی طور پر امت جیسے ذکر کرتی تھی وہ ایسے ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا تو ہر بندہ جب اللہ کہتا تھا تو خالی اللہ کا بھی کوئی نہیں کہتا، ایسی بات ہے۔ منیمم جو لوگ تقریب کے لیے ساتھ لفظ بولتے ہیں وہ کیا؟ اللہ، بولو نا مسلمان، اللہ تعالی یا اللہ عز و جل یا اللہ تبارک و تعالی، ایسے ہی بات ہے، یعنی یہ تقریم کے لیے ساتھ الفاظ بولے جاتے۔ امت کے اندر یہ معمول تھا کہ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے تو ساتھ کیا کہا جائے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حضور کے نام کے ساتھ خاص۔ اس کے بعد آگئی صحابہ کرام کی باری، بلکہ حضور علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء کرام، حضور کے بعد دیگر انبیاء کرام، جب بھی یہ امت تذکرہ کرتی تھی اور یہ عام معمول تھا کہ جب بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کا ذکر کیا جائے تو ساتھ کیا کہا جاتا تھا؟ علیہ السلام۔ کیا کہتے ہیں تکریم کے لیے؟ علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، سو جب بھی صحابہ کرام کا ذکر خیر کیا جائے، اہل بیت اعظام کا ذکر خیر کیا جائے تو اس کے ساتھ جو تھا آج سے پہلے بالعموم یہی لفظ بولا جاتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ لفظ جو ہے یہی تکریم کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے حضور کی امت کے اولیاء کرام، علماء کرام، صالحین، نیک لوگ، جب بھی ان میں سے کسی کا ذکر کیا جاتا جو دنیا میں موجود نہیں ہے تو ان کے لیے لفظ کیا بولا جاتا ہے؟ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ سارے آداب ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ آداب۔ کیا بولیے؟ یہ سارے آداب ہیں تاکہ امت میں یہ فرق موجود رہے جس کو کہتے ہیں حفظ مراتب۔ کیا میں اس کا نام حفظ مراتب؟ بھائی بیٹا بھی انسان ہوتا ہے اور باپ بھی انسان ہی ہوتا ہے، مگر اولاد اولاد ہے اور ماں باپ، بولیے نا، ماں باپ حفظ مراتب ہے کہ اولاد کو بولنا ہے تو کیسے بولنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کلام کرنا ہے تو کیسے کلام کرنا ہے۔ مرتبے کا فرق ہوتا ہے، درجے کا فرق ہوتا ہے۔ وزیر اعظم بھی انسان ہے اور صدر بھی انسان ہے، مگر آپ وزیر اعظم کو صدر نہیں کہتے اور صدر کا وزیر اعظم نہیں کہتے۔ اسٹاٹس منسٹر ہے اور کھونگے ہے، دونوں انسان، مگر آپ ایک کا ٹائٹل دوسرے کو نہیں دیتے، حتیٰ کہ ایک ہی حکومت میں مختلف جو ہے وہ وزارتیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ اطلاعات و نشریات کا وزیر ہے، یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر ہے، یہ فائنانس کا وزیر ہے۔ تو وزارتیں ہونے کے باوجود ان کی وزارتوں کو باقاعدہ ڈیفائن کیا جاتا ہے تاکہ سننے والے کو تو پتہ ساری وزیر ہیں،
لیکن بھائی یہ کس درجے کا وزیر ہے، یہ کس درجے کا وزیر ہے، یہ جی عام، یہ مشیر ہے، یہ وزیر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہر چیز کا ایک درجہ اور حفظ مراتب ہوتا ہے. کیا میں نے لفظ بولا، کیا ہوتا ہے؟ حفظ مراتب، یعنی مرتبے کے اعتبار سے اس کو درجہ دینا. سو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیشہ سے اس حفظ مراتب کا خیال رکھا گیا. اب کچھ لوگ جو ہے وہ اصلاح کرتے ہیں کہ بالخصوص اہل بیت نظام اور ان میں بالخصوص حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ یا دیگر اہل بیت نظام کے افراد کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مقدس ناموں کے ساتھ علیہ السلام لگانے سے شاید ان کی شان جو ہے وہ زیادہ واضح ہوتی ہے، اور وہ اب عام طور پہ اہل بیت نظام کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ بولتے ہیں. میں نے کہا نا بات یہاں تک پہنچ گئی اس نعت خان کے اور اس شاعر کے مطابق کہ معاذ اللہ خدا نہ خواستہ جو لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ تو شاید کوئی پورا ادب نہیں کرتے، اس لیے مجھے یہ بات جو ہے اس آیت پاک کے تناظر میں کرنی پڑی تاکہ آپ کو سمجھا سکیں. یہ بات ذہن نشین کر لیجیے کہ اہل بیت نظام یا حضور مولا علی پاک یا حضرت سیدنا امام حسن یا حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ علیہ السلام بولنا یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے اور درست ہے، بولا جا سکتا ہے. ایک ہے حفظ مراتب. حفظ مراتب کا تقاضا یہ ہے کہ جس امت پہلے سے ان الفاظ کو بولتی آ رہی ہے کہ انبیاء کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہا جائے، انبیاء کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہا جائے، صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے، اولیاء کے ناموں کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل کہا جائے. یہ ترتیب ہے حفظ مراتب کے لیے. جب آپ اس کی بحث میں پڑھتے ہیں، ڈسکشن میں پڑھتے ہیں، دلائل میں پڑھتے ہیں، تو جب دلائل دیے جاتے ہیں تو دلائل یہاں تک بھی دیے جاتے ہیں کہ جی حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالخصوص کہ اہل بیت نظام کو بالخصوص جو ہے وہ علیہ السلام جو وہ کیوں نہیں کہنا چاہیے، اور اس کے بہت سارے دلائل وہ دیے جاتے ہیں. اس بات کو ہمیشہ جان لیجیے اور سمجھ لیجیے کہ علیہ السلام بالعموم ہم انبیاء کے ساتھ بولتے ہیں، اور ہم بچپن سے ایسی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی ایسی درج ہے. جب آپ وہ ٹائٹل جو بالعموم انبیاء کے ساتھ بولا جاتا ہے اس ٹائٹل کو غیر نبی کے ساتھ بولیں گے تو یہ حفظ مراتب کے مطابق نہیں رہے گا. بلا شبہ جائز ہے، یعنی جائز ہونے سے انکار نہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ میں بڑی آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں. یعنی جائز ہونے سے کسی کا بھی انکار بولیے نہیں، انکار نہیں. بات یہ کہ حفظ مراتب کے تحت کیا کہنا چاہیے، کس میں زیادہ بہتری ہے. آپ کہتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ ان سارے انبیاء کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی جائز ہے. وہ بھی منع نہیں ہے، وہ بھی منع نہیں. پر آپ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے نام کے ساتھ خاص ہو گیا. یہ بڑا فرق ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نام کے ساتھ خاص ہو گیا. اب ایک چیز جو خاص ہو جاتی ہے پھر اس کو عام نہیں کیا کرتے، یہ دین کا مزاج نہیں ہے ہمارے کا. خواہ لوگ جو ہے وہ کسی شک میں پڑھ سکتے ہیں، ہر بندے کے پاس وہ نالج نہیں ہوتا، ہر بندے کے پاس وہ علمی میدان نہیں ہوتا. پھر وہ فرق جو ہے حفظ مراتب کا مٹ جائے گا. اور میں پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے خالی لغوی معنی بھی جانے، چونکہ اب لوگ ایسی بھی دلیل دیتے. مجھے ایک بندے نے کہا، اس نے کہا کہ دیکھیں جی میں بھی آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم، کیا کہتا ہوں، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ اس نے کہا جی میں آپ کے اوپر سلام بھیجتا ہوں، آپ میرے اوپر سلام بھیجتے ہیں، تو علیہ السلام کا بھی تو یہ مطلب ہے کہ آپ پر سلام ہو.
جب آپ کو مجھے سلام کرنا جائز ہے تو اہل بیت اعظام کو ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لگانا کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دیگر انبیاء کو بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا جائز ہے، لیکن ہم کہتے، بولیے کہتے کیوں؟ تاکہ حفظ مراتب قائم رہے. باقی سارے انبیاء انبیاء ہیں اور حضور ان سارے انبیاء کے امام ہیں. حضور ان سارے انبیاء کے، اس لیے حضور کے لیے لفظ خاص ہے. اس سے بھی اگلی بات اگر آپ کو پوری ذمہ داری سے کروں وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ عز و جل. اگر خالی آپ لغوی معنوں پر جاتے ہیں تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، حضور کو بھی عز و جل کہنا جائز ہے لغوی معنی کے اعتبار سے. حضور کے لیے بھی یہ لفظ بولنا جائز ہے. کیوں؟ عز و جل کا معنی ہے عزیز اور جلیل، اور حضور کی عزیز ہونے کی صفت تو قرآن مجید سے ثابت ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، آگے عزیز علیہ ما عنتم. بھائی عز و جل کا معنی جو بڑا عزیز ہے، جو بڑا غالب ہے اور وہ بڑا جلیل ہے، شان جلالت رکھتا ہے. تو شان مخلوق کے اعتبار سے خالق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یعنی مخلوق ہونے کے اعتبار سے اگر آپ لغوی معنی کے حساب کتاب میں آئیں تو حضور کو بھی عز و جل کہا جا سکتا ہے، مگر امت میں کوئی کہتا نہیں، کہنا حرام ہو جاتا. کیوں؟ کہ عز و جل کا لفظ اللہ کے لیے خاص ہو گیا. اب آپ کسی بھی مخلوق کے لیے، اور حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ بولیں گے، اگر مخلوق ہونے کے معنی کے اعتبار سے لیا جائے تو ساری مخلوق میں حضور سے بڑھ کر نہ کوئی عزیز ہے نہ کوئی جلیل ہے. مگر ہم یہ لفظ بول سکتے، یہ لفظ حضور کے لیے بول سکتے نہیں بولتے. کیوں؟ کہ یہ لفظ اللہ کے لیے خاص ہو گیا. یہ لفظ اللہ کے لیے خاص ہو گیا. غالباً مجھے یاد پڑتا ہے، اگر میں اس وقت ٹھیک ہوں، صحیح بخاری شریف میں کسی جگہ پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا. کس کا ذکر کیا؟ کس پیغمبر کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ایک ہے چیز کا جائز ہونا، ایک ہے چیز کا افضل اور اعلیٰ ہونا. ایک ہے چیز کا فی نفس ہی جائز اور درست ہونا، اور ایک یہ ہے کہ حفظ مراتب کے تحت کون سا لفظ بولنا چاہیے یا کون سا لفظ بولنا نہیں چاہیے. حفظ مراتب ایک الگ پہلو ہے. پھر امت مسلمہ کی ایک ساری تاریخ ہے. تاریخ امت مسلمہ میں اجماعی طور پر ہمیشہ، جس میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ کے لیے عز و جل، حضور کے لیے بولیے، دیگر انبیاء کے لیے، اور صحابہ اور اہل بیت کے لیے رضی اللہ تعالیٰ. اگر باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہوں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہما. سب کا ذکر کیا جائے تو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. یہ الفاظ بولے جاتے تھے، اور یہی بولنا زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہی الفاظ بولنا زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے ان کے لیے. اور اس کے بعد اولیاء کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حالانکہ اولیاء کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ بولا جا سکتا ہے. یہ بات ذہن نشین رہے. اب تو یہ ایسا عام ہوتا جا رہا ہے، میں کہتا ہوں بولا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، مگر یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اب جس وقت طرفلاٹ آ گیا نا القابات کا، آپ شاید اس کی شدت کو یا حساسیت کو شاید آپ محسوس نہ کریں جتنا میں محسوس کرتا ہوں، تھوڑا بہت اس فیلڈ سے اٹیچ ہونے کے باعث. اب جو القابات کے طرفلاٹ آیا ہوا ہے، آپ اشتہاروں کو دیکھ لیجئے جو ہمارے اشتہارات ہوتے ہیں، بالعموم ہمارے مسلک کے، ہمارے مزاج کے، یقین آپ فرما لیجئے بعض کا تو یوں لگتا ہے کہ ان سارے القابات جو شخصیات کے ساتھ لکھے گئے ہیں صرف صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی رہ گئی ہے درمیان، وہ بڑھا دیا لوگوں نے. باقی اب کوئی بھی اب عام علماء اور اہل دین دنیا سے پردہ کرتے ہیں اس دور کے، تو ان کو لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں، حفظ مراتب سب سے بہترین چیز ہے. آپ کی بول چال سے واضح ہو کہ آپ ذکر
اولیاء کا کر رہے ہیں، ذکر صحابہ کا کر رہے ہیں، ذکر انبیاء کا کر رہے ہیں، یا ذکر حضور علیہ السلام کا کر رہے ہیں؟ سب سے بہترین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کے لیے جو لقب خود ارشاد فرمایا. یہ اب آخری بات بھائی، آپ کی ساری تحقیق جس کو کہتے ہیں نا بھائی، کہنا چاہیے بھائی ادب اور احترام کے ساتھ اور ہاتھ جوڑ کے، وہ یہ ہے کہ جو ساری تحقیق ہے کہ صحابہ کرام کو نہیں، بالخصوص اہل بیت اعظام کو جو علیہ السلام اب لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں، وہ ساری تحقیق یا تو کسی مفسر کی ہے، یا کسی محدث کی ہے، یا کسی عالم دین کی ہے. آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ جو دلائل آپ بیان کرتے ہیں وہ دلائل زیادہ سے زیادہ احادیث کی بات جو ہے وہ اسناد روایات اس سے لیے جاتے ہیں. جو بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، سورہ الفتح میں بھی اسی طرح ہے، سورہ التوبہ میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ اپنی تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں. اور میں پھر یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اعظام کو علیہ السلام کہنا جائز ہے، مگر آپ اس بات کو بھی سمجھیے کہ آپ کی تحقیق ریسرچ ساری ایک طرف کہ آپ نے ان کے لیے علیہ السلام کہہ دیا، مگر آپ نے یہ خیال نہیں کیا کہ ان کا مرتبہ جس تخلص کے ساتھ، جس لقب کے ساتھ، جن الفاظ کے ساتھ، جن تعریفی الفاظ کے ساتھ ان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، وہ الفاظ یقیناً وہی ہیں جو ان کے لیے ان کے رب نے پسند فرما دیے. آپ کی اپنی تحقیق ہم عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی اپنی رسالت ہم عقیدت کے ساتھ اس کو سلام پیش کرتے ہیں. مگر یہ بھی تو دیکھیے جن سے رب راضی ہوا، رب نے سورہ الفتح میں بھی ایسے فرمایا، رب نے سورہ التوبہ میں بھی ایسے فرمایا وہ حضور کے صحابہ، وہ مہاجرین، وہ انصار جنہوں نے اولین دور میں اسلام قبول کیا، ان میں جناب ابو بکر بھی ہیں، ان میں جناب عمر بھی ہیں، ان میں جناب عثمان بھی ہیں، ان میں جناب مولا علی المرتضیٰ بھی ہیں. اللہ نے سارے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابتداء میں اسلام قبول کیا، جو ٹائٹل خدا نے دیا وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تو ان کا مرتبہ درجہ اس لقب سے زیادہ ہوتا ہے جو لقب انہیں ان کے رب نے عطا فرمایا. ہمارا یہ خیال ہے علیہ السلام میں سے وہ بھی کہنا جائز، مگر ان کا مرتبہ اس لفظ سے زیادہ نہیں بڑھتا، مرتبہ اس لفظ سے زیادہ بڑھتا ہے جو لفظ ان کے رب نے پسند فرما دیا. کمال بات ہے، آپ کو قرآن مجید کے اسلوب کی پرواہ کو نہیں رہ گئی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں کتاب التفسیر کے اندر 6 احادیث پاک روایت کی ہیں مسلسل حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کتنی حدیث روایت کی ہیں؟ 6، جو امام بخاری کی اسناد جاتی ہیں حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ تک. 6 احادیث پاک مسلسل جو ہے انہوں نے روایت کی امام بخاری علیہ رحمۃ. ان 6 احادیث پاک میں آپ اس بیلنس اور توازن کو سمجھ لیجیے. ان 6 احادیث پاک میں 5 احادیث پاک میں کتنی حدیث پاک میں 5 احادیث پاک کی روایت حضرت امام بخاری کرتے ہیں تو اس میں حضرت مولا علی پاک کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ. کیا لکھتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ. اور ایک روایت میں وہ جب حضرت مولا علی پاک کا نام لکھتے ہیں تو اس سند میں درج کرتے ہیں علی علیہ السلام. کیا درج فرماتے ہیں امام بخاری؟ علی. بس یہی معیار ہے اور یہی ترتیب ہے جس میں نے عرض کیا. علیہ السلام کہنا بھی جائز ہے، علیہ السلام کہنا بھی جائز ہے، مگر امام بخاری علیہ رحمت اپنی تحقیق اور اپنا جو ان کا مذہبی ایک ذوق ہے اور اسلام کی جو امانت ان کے سینے میں تھی اس کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں 6 احادیث پاک کو درج کرتے ہیں اور 5 میں حضرت مولا علی پاک کے نام کے ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی. اور ایک روایت کی سند جب درج کرتے ہیں پھر کیا لکھتے ہیں؟ علیہ السلام. تاکہ خوارج و نواسب کا بھی رد ہو سکے کہ کوئی خارجی یہ نہ کہے، کوئی ناسبی یہ نہ کہے کہ اہل بیت کو علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے ایک مقام پر علیہ السلام بھی لکھتے ہیں اور 5 مقام پر رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، اس لیے کہ ساری امت کو واضح ہو سکے کہ ان مقدس ناموں کی شان اور عظمت جس طرح رضی اللہ تعالی عنہ سے بلند ہوتی ہے ایسے علیہ السلام سے بلند نہیں ہوتی.
اگر امام بخاری بھی ایسا سمجھتے ہوتے ہر جگہ پہ مولا علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام ہی لکھ دیتے. اور یہ بات ذہن نشین رکھ لیجیے، اگر حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اگر علیہ السلام اس طرح تسلسل کے ساتھ کہنا ہے تو پھر لازمی ہے حضرت عثمان غنی کو بھی علیہ السلام کہا جائے. اب آپ سمجھے؟ پھر جن پر اجماع اہل سنت ہے 14 صدیوں کے ساتھ کہ اس امت میں سب سے بڑھ کر درجہ جن کا ہے وہ حضرت عمر فاروق ہیں اور ان کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. ان پر کسی کو فضیلت نہیں دی گئی. یہ اہل سنت کا اجماع رہا ہے 1300-1400 سال کے اندر کہ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑھ کے درجہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کا ہے اور ان سے بھی بڑھ کے درجہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے. تو اگر مولا علی پاک علیہ السلام کہا جائے تو جن کے مراتب و درجات ان سے بھی بڑے ہوئے پھر ان کو بھی علیہ السلام کہنا چاہیے تاکہ دین میں توازن برقرار رہ سکے، تاکہ دین میں بیلنس برقرار رہ سکے. آپ ایسا روافض کی طرح مت کیجئے کہ اہل بیت اور صحابہ کو جدا جدا کر دیں. ایسا ظلم اس امت کے ساتھ نہ کیجئے. اس کی امت کا جو مزاج ہے میں نے عرض کیا اس کو قرآن مجید کے دلائل میں پہلے سمجھیے. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں ان صحابہ اور اہل بیت کے لیے کون سا لقب استعمال فرماتا ہے؟ بولیے کون سا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہی کہنے سے ان کی شان زیادہ بڑھتی ہے چہرے کے علیہ السلام کہنا بھی جائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے اور اللہ کریم ہمیں محبت صحابہ اور محبت اہل بیت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.